الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الجميل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اور کوئی ماتم نہ بین کرنا ہے کوئی ماتم نہ بین کرنا ہے آج ذکر حسین کر آج ذکر اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ گرامی قدر حاضرین آج کا یہ عظیم الشان دن جمعۃ المبارک بھی ہے اور عاشورہ کی لمحات اور گھڑیاں بھی ہیں حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو نواسہ رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہیں اور الرشید الزکی الطیب المبارک سبت من الاسباط یہ آپ کے القابات ہیں آپ کا تعارف ہے نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو جب امت سے متعارف کروایا تو کبھی یہ کہا کہ الحسین سبت من الاسباط کبھی کہا الحسین منی وانا من الحسین لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی حسین میرا ہے اور میں حسین ہوں اس حدیث کا مطلب ذہن میں رکھتے ہیں حسین میرا ہے اور میں حسین ہوں یہ اس کو ہم صوفیاء کی زبان میں مقام فنائیت کہتے ہیں یعنی جہاں حسین کھڑا ہو سمجھنا میں ہی کھڑا ہوں اور
اور جب حسین سے محبت کرنا تو سمجھنا مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اور جب حسین کی بات کرنا تو سمجھنا میری بات کر رہے ہیں، جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہو سمجھنا میرا ذکر ہو رہا. تو یہ سارے فنائیت کے مختلف پہلو اور اس کی جہاد ہیں، جس کو صوفیہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دی قدم تھوڑی. وہی جو غار ثور میں فنائیت کے مرحلے اور منازل تھے. اور یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ رب کائنات نے پیدائشی طور پر وہ چیز جو لوگوں کو آخر میں اور انتہا میں نصیب ہوتی ہے، وہ امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین کو پیدائشی طور پہ عطا فرما کے دنیا میں بھیجا. یہ بہت بڑا فرق ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے. باقیوں کو بڑی ریاضتیں، منزلیں، مقامات، عبادات، قربانیاں، اس کے بعد جا کے کہیں مقام فنا نصیب ہوتا ہے. لیکن جنت کے خانوادہ نبوت کے یہ شہزادے وہ ہیں جنہیں پیدا ہوتے ہی رب نے شبیہ مصطفیٰ بنایا، ظاہری شکل و شباہت میں. سر سے لے کے ناف تک امام حسن پاک مجتبی کو، اور ناف سے پاؤں تک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ امیج میکنگ والے سمجھتے ہیں امیج میکنگ جو ہوتی ہے اپنے محبوب کے سراپا کو ان دو میں آدھا آدھا اس لیے بانٹا کہ انہیں کبھی بھی آدھا آدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تصویر مکمل نہیں ہوگی. یہ اصول اور یہ فلسفہ دے دیا کہ ان حسن و حسین کا حسنین رہنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم حسن کو الگ کر دو حسین کو الگ کر دو تو تصویر مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگی. ان کو کبھی بھی جدا کر کے نہ دیکھنا. اگر پورا دیکھنا ہے، مکمل نقشہ دیکھنا ہے تو ملا کے دیکھنا. لیکن لوگوں نے ان کو بانٹ دیا مختلف فرقوں، تعصبات اور ضد اور انانیت اور دشمنی اور بغض کے نتیجے کو اس کو تقسیم کر دیا. امت کے مختلف فرقوں میں اس اصل اصول کو، اس ایک بنیاد کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ان دو بھائیوں کو جنہیں رب نے پیدا ہی شبیہ مصطفیٰ کیا تھا، انہیں بھی الگ کرنے کی کوشش کی. اور عجیب و غریب تاریخ کی اور حدیث کی جو روایات ہیں، اگر وہ ساری سامنے ہوں تو میری یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. امام حسن مجتبی پر لوگوں نے تانا بازی کی، تانا زنی کی، فکرے کسے اور بڑے بڑے معیوب جملے کہے. امام حسن امام حسین سے دونوں طرح بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی بڑے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام حسن سے تو بغض رکھتا ہو اور امام حسین کا محب ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو پورے کا پورا مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں تو پورے کا پورا مانتے ہیں. آپ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کربلا کے 72 شہیدوں کے پورے کبھی نام سنے ہوں، لیکن دعوے ہیں، باتیں ہیں. ہم سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شہدائے کربلا کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. حتیٰ کہ شہدائے کربلا جو 72 لوگ تھے وہ باہر کے تھے، جو گھر کے بنو ہاشم کے 19 شہزادے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں ان کے پورے نام نہیں کسی نے. اور ان میں جو 7 بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہید ہوئے اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ، ان کا نام لینے والا. کیوں؟ کیونکہ ان میں 3 ابو بکر تھے. آج میں پہلی بار یہ اس منبر سے یہ راز فاش کر کے اپنا ہدیہ عقیدت شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ریکارڈ کروانا، اور آپ سب اس کا حصہ ہیں اور گواہ ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اب آخری سرا یہ ہے،
امام پاک امام عالی مقام سے اپنی محبت کے سچے اظہار کا، امام جس مشن کے لیے، امام سچ کے لیے نکلے تھے، آج آپ نے امام کے مقصد کو بھی تبدیل کر لیا، اور اب شیعہ علماء بھی اس کو مان رہے ہیں، شیعہ علماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حسین یزید کے خلاف کیوں نکلے تھے؟ انہیں یزید سے کوئی دشمنی تھی؟ بتائیے، کوئی خاندانی جھگڑا تھا، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا تھا، کوئی اور اختلاف تھا؟ آپ نے تو سارا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ اسی لیے پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلائے، چونکہ اصل مقصد پتہ ہی نہیں، اصل مشن پہ نظر ہی نہیں ہے کہ جو فلسفہ شہادت حسینی ہے اور امام عالی مقام کی قربانی کا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ امام حسین کو یزید کی پالیسیوں سے، یزید کے کردار سے، یزید کے اعمال و معاملات سے، اور جو وہ دین کو بدل رہا تھا، وہ سچ کی جگہ جھوٹ کو کھڑا کر رہا تھا، وہ حق کی جگہ باطل کو لا رہا تھا، وہ حلال کی جگہ حرام کو لا رہا تھا، تو نواسۂ رسول کھڑے ہو گئے اور کلمہ حق کہا اور امت کو بتایا کہ سردار ندار دست در دست یزید، بات حق و باطل کی ہو تو پھر حسینیت یہ ہے کہ تم نے ڈٹ جانا ہے، کھڑے ہو جاؤ، سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور یہ بتانا ہے سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ، اپنا سر دے دینا ہے، لیکن ہاتھ جھوٹے کے ہاتھ میں، کرپٹ اور بدعنوان لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو جب تم نے یزید یا یزید جیسے کسی شخص کو ووٹ دے دیا تو پھر تم حسینی کہلانے کے حقدار ہیں۔ جب تمہیں جھوٹ اور سچ نظر ہی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں یزید اور حسین میں کوئی فرق نہیں تمہارے۔ جب بددیانتی اور خیانت تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کھلے آنکھوں دن دہاڑے ہوتی ہوئی، تو تم اگر اس دور میں بھی ہوتے تو یزید کے ساتھ ہوتے، حسین کے ساتھ۔ تو حسین کے ساتھ جو لوگ تھے یہ سچ کے علمبردار تھے، حق والے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارے امام کا مشن کیا ہے اور ہم قربانی دیں گے تو حق بچے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم قربانی نہ دیں اور حق بچ گا، ایسا نہیں۔ جب تک امام حسین نے یہی کمال، یہی کارنامہ کیا، اور ان کے گھر کے وہ ایک ایسا مارکہ حق و باطل ہے، دیکھیے کربلا، جس کے اندر 80 سال کا بزرگ بھی شہید ہو رہا ہے اور 6 مہینے کا شیر خوار بچہ وہ بھی جام شہادت پا رہا ہے۔ قربانی یہ ہے، اور یہاں اسی طرح کی قربانی چاہیے تھی۔ جتنی بھی آزمائش اور امتحان رب کائنات نے قرآن میں بیان کیے ہیں، امام عالی مقام امام حسین نے ان سب میں پورا اتر دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری لسٹ جو اللہ نے دی وہ نواسۂ رسول نے ایک ایک کر کے سب پہ پورا اتر کے دکھا۔ تو یہ نعرہ حسینی جو ہے بڑا مشکل نعرہ ہے، اور کربلا یہ اب قیامت تک ایک کٹہرا ہے، ایک کسوٹی ہے، حق اور باطل کا پیمانہ ہے۔ یہ اتنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ رو لیں، ماتم کر لیں یا بین کر لیں یا مرثی پڑھ لیں، نہیں، یہ ان کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے تو اپنی بہن کو بلا کے ایک ہی تو وصیت کی، یہ میری بہن علی کی بیٹی شیر خدا کی نور نظر سیدہ زینب بنت علی کو کہا تھا کہ میری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اب میرے بعد تم نہیں سنبھالنا ہے، تو میرے بعد رونا پیٹنا، نوحہ بین اور ماتم جو میرے نانا نے منع کیا تھا وہ نہ کرنا، اور باقی خواتین کو بھی یہ پیغام دے دینا اور ان کا دھیان اور لحاظ رکھنا، کیونکہ عرب میں یہ روٹین تھی، ابھی بھی ہمارے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں، کلچر کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اس لیے بڑے اہتمام سے نصیحتیں اور وصیتیں کی گئی۔
یہ صرف مذہب ہی نہیں تھا، یہ کلچر بھی تھا، ثقافت بھی تھی. جتنی بڑی میت ہوتی اتنا ہی بڑا اہتمام ہوتا تھا، تعزیت کا، نوحے کا، بین کا، مرثی، اور یہ کئی دن جاری رہتے. یہ چونکہ صبر کے خلاف تھا اور یہاں تو صبر کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ ورسولہ علی النائحۃ والمستمع. جو رونے والیاں، پیٹنے والیاں اور اس نوحے اور بین کو سننے والیاں، مؤنث کے صیغے سے کہا، عورتیں زیادہ کرتی ہیں. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. من ضرب الخدود وشق الجیوب دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جس نے یہ گریبان پھاڑے اور اپنے رخساروں کو، گالوں کو پیٹا، چہروں کو پیٹا، فرمایا اس نے جاہلیت کی طرف بلایا لوگ، وہ ہم میں سے. تو جن کے گھر سے یہ پیغام نکل رہا ہو وہ گھر والے، انہوں نے پھر یہ کربلا کے میدان کے اندر لوگوں کو صرف نصیحت نہیں کی، کر کے دکھایا صبر ہوتا تھا. اپنے عمل سے 80 سال کے بزرگ کو بھی دفن کیا، 18 سال کے جوان بیٹے کو بھی دفن کیا، اور 6 ماہ کے شیر خار کو بھی، اور پھر اس پہ اف نہیں کی. اور ہر بار جو قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صابرین کو خوشخبری دے دو کہ جب مصیبت آتی ہے اس تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. پھر انہیں رونا پیٹنا نہیں پڑتا، خود ان کا رب ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات برسا ہے. اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہو رہی ہیں. اولئک هم المہتدون، یہ اہل ہدایت ہیں جن کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے. یہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، قرآن کی تفسیر سمجھ آئے گی، ان کے عمل سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے. تو یہ شخصیات جو اس وقت میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی تھی. گھر کے اپنے افراد بھی تھے، خاندان کے لوگ بھی تھے، امام حسین کے بھائی بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. آج شاید پہلی بار یہ نام آپ سنیں. کربلا میں 3 تو ابو بکر تھے جو گھر کے افراد میں تھے. پہلے ہم سمجھتے تھے ایک ہی ابو بکر تھے. جی ابو بکر بھی بتانے لگا ہوں کہ ابو بکر بھی ایک نہیں تھا. ابو بکر ابن علی میں نے جب پڑھا تحقیق کی تو میں حیران ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ صرف شیر خدا ہی صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کے بیٹے امام حسن مجتبی اور ان کے صاحبزادے امام حسین. کربلا کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کے نام سنیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ان کے دوسرے بھائی جناب سیدنا عباس ابن علی، غازی عباس علمدار جن کو کہا جاتا ہے. پھر ان کے بھائی حضرت جعفر ابن علی، یہ حضرت غازی عباس علمدار کے بھائی ہیں سگے. ان کی والدہ سیدہ ام البنین ہیں. 6 بیٹے جس ماں نے بھیجے کربلا میں شہید ہو گئے. ایسی عظیم ماں ہوگی اور پھر بھی اوف نہیں کی. مدینہ میں تھی، اپنے جوان بیٹے بھیجے امام علی مقام امام حسین کے ساتھ. جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی اور عثمان ابن علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے امام حسین کے وہ بھائی
جو کربلا میں اپنے بھائی کی ڈھال بن کے پہلے شہید ہوئے کہ جب تک ہم ہیں کوئی باطل کا لشکر اور کوئی یزیدی حسین کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ابو بکر ابن علی، حضرت علی کے بیٹے سیدنا ابو بکر ابن علی، ان کی والدہ اور ہیں لیلہ بنت مسعود، حضرت علی کی زوجہ مطہرہ لیلہ بنت مسعود الثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر علی بن حسین بن علی، جن کو علی اکبر کہتے ہیں، ان کی والدہ حضرت سیدہ لیلہ بنت مرہ الثقفیہ، امام حسین کی زوجہ مطہرہ۔ پھر عبداللہ ابن حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، امام حسین کی کنیت۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن حسین، ان کی والدہ سیدہ رباب ہیں بنت امرؤ القیس، بہت بڑی شاعرہ، عابدہ، زاہدہ، ادیبہ اور فقیہہ خاتون۔ اور امام حسین جب ان سے گفتگو کرتے تو شعر کی زبان میں گفتگو کیا تاکہ پتہ لگے بیگم کو اگر وہ شاعرہ ہے تو میں بھی باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہوں۔ اشعار کی زبان میں گفتگو، اس لیے میں کہتا ہوں جب ان بارگاہوں میں نظم کا، شعر کا، منقبت و سلام کا ہدیہ پیش کرو تو ہوش سے پیش کیا، ٹوٹے پھوٹے الٹے پلٹے اور بے وزن اور بے تکے لفظ نہ جوڑ کے وہاں بھیجا کرو، ادب کی خلاف۔ وہاں تو موتیوں کی مالا پرو کے پیش کرنی چاہیے، اتنا بڑا یہ گھر ہے۔ اور پھر سید حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے 3 بچوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ جو بچے ہیں وہ علی اوسط ہیں، امام زین العابدین۔ جو حسینی خانوادے سے جو مرد بچہ، جو فرد فرید کربلا میں زندہ لوگوں میں بچے، وہ بھی ایک ہی نام آپ نے آج تک سنا ہے۔ اور یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ کرپشن ہے، یہ دشمن یا غیر نہیں کر رہے، یہ وہ کر رہے ہیں جو دعوے دار ہیں ہمارے۔ کیا آپ نام لینے کو بھی تیار نہیں؟ چلو ابو بکر سے تو بغض سمجھ آیا، عمر سے بغض سمجھ آیا، عثمان، تمہیں حسن و حسین کے بچوں سے بھی بغض ہے؟ یہ ینبو نخل مدینہ منورہ میں وہ شاہ حسین حسنی شہزادہ جو غوث پاک کے جد اعلیٰ ہیں، جہاں سے حسنی حسینی نسب چلا، وہ بھی زخمی لاشوں کے نیچے زخمی پڑے تھے۔ حضرت سیدنا حسن مصنع ابن حسن مجتبی ابن علی المرتضیٰ، ان کا بھی کوئی نام لینے والا ہے؟ بھئی یہ 2 بچے تو آگے نسل چلی نا حسنی حسینی، ورنہ حسنی حسینی نسل چلتی نا۔ تو آپ نے صرف ایک ہی نام یاد رکھا، یا یہی اہل محبت کی تقاضے ہے؟ محبت اہل بیت کے یہی تقاضے ہے؟ تو سیدنا علی بن حسین بن علی، علی الاوسط، جن کو عام طور پہ ان کا لقب ہے امام زین العابدین، یہ زندہ بچے امام حسین کے بیٹوں میں اور امام حسن مجتبی کے بیٹوں میں جناب سیدنا حسن مصنع یعنی حسن ثانی، دوسرا حسن، بڑے بیٹے، اور یہ داماد ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ داماد ہوئے تو آگے حسنی حسینی جوڑا پیدا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین ان کی زوجہ، اور امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ارادہ یہی تھا، کسی نے کہا کہ آپ جا کے، والد تو تھے نہیں، تو آپ چچا جان سے کہیں اب آپ کی عمر ہو گئی ہے شادی کے لیے، عرض کریں۔ تو جب امام علی مقام کی خدمت میں گئے اور امام حسین محبت سے کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا اور ماتھا چوما اور فرمایا میرے بھائی کے ہم شکل
حسن مسنہ کیسے آئے؟ تو شرم سے آنکھیں جھکا لی، جو کہنا تھا کہہ نہ سکے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ حسن مسنہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تم جس سے چاہو جس کی طرف اشارہ کرو میں تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ اور فرمایا اگر مجھ پہ چھوڑو، خود چاہو تو تمہیں اختیار ہے، جس کا رشتہ طلب کرو گے میں تمہارے نکاح میں دوں گا، اور اگر مجھ پہ چھوڑ دو تو تمہاری مرضی۔ تو عرض کیا حضور میں آپ پہ چھوڑ دوں۔ تو فرمایا میری وہ بیٹی جس کا نام بھی میری والدہ سیدہ النساء الجنہ کے نام پہ ہے، وہ میں تمہارے لیے پسند کروں، سیدہ فاطمہ بنت حسین۔ ان کو یعنی امام حسن کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے داماد ہیں، امام زین العابدین کی بہنوئی ہیں۔ کیا ان کا نام نہ لینا محبت اہل بیت ہے؟ ان کا ذکر نہ کرنا عشق اہل بیت؟ تو اہل بیت کے ساتھ آج بھی، پہلے بھی اپنوں نے دھوکے دیے تھے اور ظلم کیے تھے، محبت اور عقیدت کے دعوے داروں نے اور خط لکھ کے بلانے والوں نے، اور آج بھی یہ دھوکہ، یہ بے وفائی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے تو جتنا دیکھا پڑا مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ آج بھی کرپشن سے، بے وفائی سے باز نہیں آتے، آج بھی تیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا، جان بھی نہیں دینی، نام تو لے لو۔ علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے، حسین کے بھائیوں کے نام تو کم از کم لے لو، اس سے کیا ہوتا؟ اور وہ کس کے نام پہ تھا یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے نام پہ نہیں تھا، بھائی جس کے بھی نام پہ تھا، نام تو ابو بکر تھا، نام تو عمر تھا، نام تو عثمان تھا، نام تو لے لو۔ اس لیے میں نے جو منقبت تازہ لکھی ہے اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے زند مان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے زند مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی۔ تو آج میں چند شعر یہ ان دوستوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں جن کو ابھی بھی شک ہے ہماری محبت اہل بیت۔ میں نے کہا تھا تم تو سالانہ محرم میں مناتے ہو، ہمارے جامع مسجد نور کے سلام میں کھڑے ہوا کرو، تمہیں پتہ لگے ہم تو دعا بھی اہل بیت کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم خاتمہ بالایمان بھی اہل بیت کے وسیلے سے، اور یہ ہماری نسلوں، ہمارے مشائخ کے پورے شجرے کے بزرگوں کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی آج ہم نہیں مانتے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے۔ ہمارا طریق اور مشرب وہ ہے جو اکابر ائمہ اہل سنت، خود اہل بیت اور صحابہ کرام کا، اور یہ اہل بیت کی محبت کی بنیادیں، عشق مصطفیٰ کی، حسین کے نانا کی محبت کی بنیاد رکھنے والا پہلا شخص بھی ابو بکر صدیق ہے، اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد بھی اس امت میں رکھنے والا خلیفہ اول ابو بکر صدیق، جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی گلی میں نکل کے نواسہ رسول کو کندھوں پہ اٹھایا، وارث اور پہ چڑھے تھے تو نانا کو اٹھایا، اور جب خلیفہ بن کے آئے تو نواسے کو اٹھایا، اور جناب علی المرتضیٰ کے سامنے اور ساتھ ان کی شان میں یہ شعر پڑھا، بی ابی شبیہ بن نبی، فرمایا میرے ماں باپ حسن تجھ پہ قربان ہو جائیں، شبیہ رسول بھی تھے۔ نماز عصر پڑھ کے نکلے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ ساتھ تھے جناب سیدنا صدیق اکبر کے، تو آپ نے جناب حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور سب لوگ دیکھنے لگے یہ کیا ہے، خلیفہ نے بچے کو کندھوں پہ اٹھایا، تو ساتھ آپ نے شعر پڑھا، بی ابی شبیہ بن نبی، میرے ماں باپ حسن تجھ پہ قربان ہو جائیں، تو میرے آقا کا ہم شکل ہے، لیسا شبیہ بن علی، لیسا شبیہ بن علی، بچے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن فرمایا تو علی کا ہم شکل نہیں، نبی کا ہم شکل ہے۔ یہ اشعار بھی پڑھے اور جناب شیر خدا دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور تائید کر رہے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
ہے تو میرا بیٹا لیکن ہم شکل اپنے نانا کا ہے، چھوی اپنے نانا کی ہے، تو ان کے نام لینے سے کیا تکلیف ہے؟ ان ہستیوں کے جب علی المرتضیٰ نے نام رکھ لیا اپنے بچے کا تو آپ نام لیں، آپ کا مذہب مسلک فرقہ جو بھی ہے، کم از کم نام لے کے لوگوں کو امت کو بتائیے کہ یہ لوگ رحماء بینہم کی کیسی تفسیر تھے، بجائے اس کے کہ آپ کنٹروورسی کریٹ کر کے خوش ہوں کہ نہیں جی وہ بڑا لڑتے تھے آپس میں، بڑا قتل و غارت کرتے تھے، مزہ لیں، چسکا لیں اور قرآن کی نفی کریں، حدیث صحیح کی نفی کریں، تاریخ کی چند جھوٹی من گھڑت روایتوں کی آڑ میں جن کی کوئی اصل و حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ خود ہی اپنے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں یا ملا کے خوش ہونا چاہتے ہیں؟ طریقے قرآن و سنت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی خوشی کیا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں صرف ابو بکر ابن علی نہیں ہیں، فرمایا ان شہید ہونے والوں میں ابو بکر ابن حسن مجتبی بھی ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے وہ بھی ابو بکر ہیں، اور امام حسین کے بیٹے ابو بکر ابن حسین ابن علی، پھر امام حسن کے بچوں میں بھی یہ نام آپ کو ملیں گے، امام حسین کی اولاد میں بھی یہ نام آپ کو ملیں گے، جہاں سے یہ نسب اور یہ نسل چلی ہے آگے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 بیٹے ہیں جن میں 5 سے نسل چلی اور 19 بیٹیاں ہیں، 33 آپ کے ٹوٹل بچے ہیں مختلف ازواج سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آج میں نے صرف یہ ریکارڈ چاہا کہ میں یہ ریکارڈ میں آج یہ چیز اور یہ لوگوں تک امت تک پہنچے، کم از کم اس ہاشمی خانوادے کے یہ چشم و چراغ اور شہزادے جو کربلا میں شہید ہوئے اور جو شہید نہیں ہوئے موجود تھے، زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے، ان کے نام آپ کم از کم نام ہی لے کے لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ امت کے علم میں آ جائے کہ اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، بجائے آپ چھپا کے خوش ہوں اور سمجھے کہ نہیں ہم نے چھپا کے ہم بڑے کامیاب ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں چند اشعار نظم کی شکل میں عرض کرتا ہوں کہ اس پہ شاہد ہے شہ کونین کا فرمان بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس پہ شاہد ہے شہ کونین کا فرمان بھی، دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی۔ کیا بات! آقا کریم علیہ السلام فرمایا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما، اور فرمایا اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ان کی محبت بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ واہ! دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی، اور منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی، اور شرح آیات مبین جو ان سے آپ نے سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھ رہے آپ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ قرآن اور میرے اہل بیت یہاں بھی اکٹھے رہیں گے اور حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے ہوں گے۔ جب آپ قرآن کو اور اہل بیت کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر آپ خود محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی بھر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، شرح آیات مبین سبتین کا طرز عمل، واقعہ سیرت کا درد سمجھا دیا قرآن نے، اور ہر قدم پر یاد رکھ صدیق اکبر کا یہ قول بخاری شریف میں ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، پہلا شخص امت کا پہلا مسلمان، پہلا خلیفہ جس نے پہلی بار لوگوں کو کہا کہ حضور کے اہل بیت کے معاملے میں حضور کا لحاظ و حیا رکھا اور خود کر کے دکھایا۔ ہم سے پہلے کسی نے کیا ہو تو ہمیں بتائے اور دکھائے، کیونکہ خلیفہ بھی تھے تو ان کی ایک ذمہ داری بھی تھی اور ان کی ڈیوٹی بھی تھی کہ جس طرح محبوب کی عزت کا پہرا دیا ان کے گھر کی حرمت کا بھی پہرا دیا۔
ہر قدم پر یاد رکھ صدیق اکبر کا یہ قول، جزو ناموس نبی ہے حرمت اقران بھی۔ اقارب جو قرآن نے کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی اہل قرابت، سارے صرف اہل بیت نہیں، سارے اہل قرابت وسیع ہے اہل بیت، جتنے رشتہ دار ہیں سب کا۔ صرف گھر والوں کی بات قرآن نے نہیں کی، پھر قربا کا مطلب ہے میرے نبی سے جڑا ہوا ہر رشتہ، اور ساری امت کو دیا فاروق اعظم نے سبق، الفت آل نبی ہے خلد کا سامان بھی، کیونکہ جنت کے سردار ہیں تو جنت میں جانا ہے تو ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر، محبت یہ ہے قرابت، قرآن نے قرابت کہا، یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر، اصغر و عباس عبید و جعفر ذیشان بھی، یہ نام ہی یاد کر، اور سارے نہیں کچھ تو یاد کر، امام حسن کے یہ بھی بھائی تھے، امام حسین کے یہ بھی بھائی، حضرت علی کی یہ بھی بیٹے، یہ محبت کا تقاضا ہے، کم از کم نام تو یاد کرو جس سے محبت کرنی ہے۔ اور زوجہ شیر خدا ہے حضرت ام البنین، ہم بھلا سکتے نہیں تیرا کوئی احسان بھی، ایک ہی بار 6 بیٹے دے دینا جگرا چاہیے جانا۔ اور زخمیوں میں کربلا کے تھے حسن ابن حسن، زخمیوں میں کربلا کے تھے حسن ابن حسن، نام تک ان کا نہ لے جو ہے وہ کب انسان۔ زخمیوں میں تھے، زخمیوں میں کربلا کے تھے حسن ابن حسن، نام تک ان کا نہ لے جو ہے وہ کب انسان بھی۔ اور جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، گھر بھی جس نے دے دیا راہ خدا میں جان، آخر دعوانا